إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم اللہ رب العزت کی بڑائی کبریائی حمد و ثنا تعریف اور توصیف بادشاہی شہنشاہی یکتائی تنہائی ہر قسم کی وڈائی اسی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام دنیا انسانیت کا اکیلے تنہا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے، قابض ہے۔ درود و سلام ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً سیدنا سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلین والثقلین، امامنا فی الدنیا، امامنا فی الآخرہ، امامنا فی الجنہ، کل کائنات کے سردار میرے اور آپ کے دلوں کے بہار جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رحمت و بخشش کی دعا آل رسول، اصحاب رسول، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، بزرگ علماء دین اور بروقت جو بھی قوم و ملت کی اغوا پیشوا رہبر اور رہنما ہیں، اللہ تبارک و تعالی خاص طور سے ان کے اوپر رحم فرمائے، آمین۔ حاضرین جمعہ، قوم و ملت کے جوان اور نوجوان ساتھیوں، بڑے بزرگوں، عزیز بچوں، نیز میری پیاری ماؤں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے اندر ایک آیت کا ٹکڑا اور ایک چھوٹی سی حدیث میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ اسی آیت اور حدیث کی روشنی میں علم کی اہمیت اس تعلق سے
کچھ اہم باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ الہ العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو حق بات کہنے، سننے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے آخری نبی جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مقدس کو نازل کیا، اور اس کلام مقدس کے اندر جو سب سے پہلی آیت ہے، جو 5 آیتیں اتری ہیں بہت مشہور ہیں، ان آیتوں میں جو سب سے پہلی آیت کا جو ٹکڑا ہے اقرا سے شروع کیا ہے۔ اندازہ کیجئے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو اس وقت مکہ کا کیا حال تھا۔ اللہ کو لوگ بھول چکے تھے، جھوٹے خداؤں کا ڈنکا بج رہا تھا، شرک و بدعات اور خرافات اور خوریزی میں اہل مکہ اپنے آپ میں آپ تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کسی اور چیز کا تذکرہ نہیں کیا۔ سب سے پہلے کہا اقرا، پڑھو۔ چاہتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ اور چیزیں بھی بتا سکتا تھا، نماز کے تعلق سے، روزے کے تعلق سے، حج کے تعلق سے، دین کے جو فروعی مسائل ہیں ان تعلق سے اللہ تعالیٰ اور کچھ بتا سکتا تھا، لیکن ایک ایسے وقت میں جب چاروں طرف جھوٹے خداؤں کا ڈنکا بج رہا تھا، ایسے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے، پڑھو۔ اللہ اکبر۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو علم ہے نا، اس کی بڑی اہمیت ہے، اور پڑھنا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ یعنی اس روئے زمین پر سب سے اہم علم اور سب سے بڑا علم اگر کوئی علم ہے تو وہ اللہ کی معرفت ہے۔ اگر انسان کے پاس مال آ جائے، دولت آ جائے اور عہدہ اور منصب آ جائے، دنیا کی ساری چیزیں آ جائیں، اور اللہ کے ذات سے غافل رہے، اللہ ہی کو نہ جانتا ہو، اللہ ہی کو نہ پہچانتا ہو، تو میرے بھائی اور دوستو بتائیے اس کا مال اس کو کچھ فائدہ دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا ہے۔ اس کا عہدہ اور منصب اس کو کچھ فائدہ دے سکتا ہے؟ نہیں دے، کیونکہ اللہ سے غافل ہے۔ جس نے انہیں پیدا کیا ہے اسی اللہ سے غافل ہے۔ یہ علم کی اہمیت کو بتلاتا ہے۔ علم حاصل کیجئے، علم حاصل کیجئے۔ ایک اور آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اسی چیز کو بیان کیا ہے، جس کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جیسے اس آیت کے اندر اللہ نے کہا پڑھو اپنے رب کے نام سے، اور یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، پہلے اللہ کے تعلق سے علم حاصل کرو، جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں ہے۔ علم حاصل کرو اللہ کے تعلق سے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اس کے بعد میں اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ پہلے تم علم حاصل کرو کہ اللہ کیا ہے، علم بہت ضروری ہے۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر ایک باب باندھا ہے، بڑی پیارے، باب العلم قبل القول والعمل، علم کا باب، جانکاری کا باب، بولنے سے پہلے اور عمل کرنے سے پہلے۔ اگر کسی کے تعلق سے آپ کو علم نہیں ہے، کسی بات کے تعلق سے یا کسی عمل کے تعلق سے، جو کام آپ کرنے والے ہو اس کے تعلق سے علم نہیں ہے، تو سب سے پہلے علم حاصل کرو، اس کے بعد میں کرو، تب صحیح ہوگا وہ، نہیں تو نہیں صحیح ہوگا، کیونکہ آپ کو جانکاری نہیں ہے۔ آپ کو ایک مثال کے ذریعے بتاؤں، بخاری شریف اور مسلم شریف کی ایک بہت مشہور روایت ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے اندر داخل ہوئے،
اتنے میں کیا ہوا کہ ایک شخص آیا اور اللہ کے نبی سے سلام کیا. اللہ کے نبی نے سلام کا جواب دیا. اس کے بعد میں وہ شخص گیا نماز پڑھنے لگا. نماز پڑھ کے اللہ کے نبی کے پاس آیا تو اللہ کے نبی نے کہا ارجع فصلی فإن لم تصلی. ارے بھائی جاؤ دہراؤ نماز, تم نے نماز نہیں پڑھی ہے. پھر سے گیا اور نماز اس نے پڑھ لی, جیسے وہ جانتا تھا ویسے پڑھ لی. پھر آیا اللہ کے نبی کے پاس. اللہ کے نبی نے کہا ابھی بھی تم نے نماز نہیں پڑھی ہے, جاؤ دہراؤ, نماز نہیں ہوئی ہے. اس طرح سے 3 مرتبہ گیا اور دہرایا. جب تیسرے مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس آیا تو اس نے قسم کھا کر کے کہا کہ اے اللہ کے نبی, اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے, میں نماز پڑھنا ایسے ہی جانتا ہوں, جس طرح سے میں نے پڑھی ہے نا ایسے ہی جانتا ہوں. دیکھیں وہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن نماز پڑھنے کا اس کے پاس علم نہیں ہے. بہت بڑی عبادت ہے. ہاں, اسلام کا دوسرا سب سے بڑا اہم رکن ہے. اللہ کے گھر میں مسجد نبوی کے اندر عبادت کر رہا ہے, اللہ کے سامنے گر رہا ہے, جھک رہا ہے, لیکن نماز نہیں ہو رہی کیونکہ اس کے علم نہیں ہے. اللہ کے نبی نے پھر اس کو پوری نماز سکھلائی. دیکھیں علم دیا, اس کو علم دیا. ایسے کھڑے ہو, رکوع میں ایسے جاؤ, سجدے میں ایسے جاؤ, تب تمہاری نماز ہوگی. میرے بھائی اور دوستو, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ علم بہت اہمیت کا حامل ہے, بڑی اہمیت کا حامل ہے. اور آج ہم اور آپ, بلکہ یہ کہہ لیجئے امت مسلمہ خاص طور سے پوری دنیا کے اندر اگر علمی معیار پر ان کو ناپا جائے نا, تو نہ تو ان کے پاس دنیا کا علم ہے اور نہ دینی علم میں بھی بہت پیچھے, بہت پیچھے. تو علم کی ایک اہمیت ہے, علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. آپ دنیاوی بھی علم حاصل کیجئے اور اخروی شرعی علم دونوں علم حاصل کیجئے. علم کے اہمیت کو آئیے قرآن سے دیکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پر مثال کے ذریعے سے علم کی اہمیت کو بتلایا. میں اہمیت بتلا رہا ہوں, جہاں تک ممکن ہے کہ میں آپ کو اہمیت بتاؤں گا. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز سے بنایا؟ خطبہ جمعہ ہے, آپ بول نہیں سکتے, سب جانتے ہیں مٹی سے بنایا. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو مٹی سے بنایا اور اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. اللہ اکبر. حضرت آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. اور فرشتوں کو اور دنیا کے ساری چیزوں کو اللہ نے کہا کن ہو جا, ہو گیا, ختم معاملہ. لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے, اپنے ہاتھوں سے تراشا حضرت آدم علیہ السلام کو. اور تراشنے کے بعد وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. بنانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ چیزوں کا علم دے دیا, اللہ نے سکھا دیا, بتلا دیا. اس کے بعد میں فرشتوں سے کہا کہ اے میرے فرشتوں ادھر آؤ, یہ بتاؤ یہ جو چیزیں ہیں ان کے نام کو ذرا بتلاؤ. تو فرشتوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم, اے اللہ تو نے تو مجھے جتنا علم دیا ہے بس اتنا ہی ہے, اس سے زیادہ تو ہم جانتے نہیں ہیں. بات یہ تھی کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور کہا کہ میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں, تو فرشتوں نے کہا اللہ ایسے لوگوں کو کیوں بنائے گا تو, جو جا کر کے روئے زمین پر خون خرابہ کریں گے. اللہ اکبر. میں یفسد فیہا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ کا لفظ استعمال کیا قرآن کے اندر. اللہ یہ زمین میں جائیں گے, خون خرابہ کریں گے, لڑائی جھگڑا کریں گے, قتل و قرار کریں گے, ان کی کریں گے. اللہ اکبر. اللہ ایسے لوگوں کو کیوں بناتا؟ کیا ہم تیری تسبیح اور تحلیل کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں تم کو پتا نہیں. اللہ نے کہا بتاؤ, ان ناموں کو بتاؤ. چلو
تو فرشتوں نے کہا کہ اب ہم تو نہیں جانتے. حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی نے کہا آدم ذرا تم بتاؤ تو صحیح. حضرت آدم علیہ السلام کو چونکہ اللہ نے پہلے ہی بتلا دیا تھا, حضرت آدم علیہ السلام نے فوراً ان چیزوں کے نام کو بتلا دیا. میرے بھائی اور دوستو, ایک نوری مخلوق ہے اور ایک جس کو اللہ تبارک و تعالی نے مٹی سے بنایا ہے. ایک نوری مخلوق جس کے پاس اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ نے دیا, اور جس کو ایک طرف مٹی, حضرت آدم علیہ السلام جو مٹی کے بنے ہیں. میرے بھائی اور دوستو, فرشتوں نے سجدہ حضرت آدم علیہ السلام کا کیوں کیا؟ خود سے بتاؤ. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم دے دیا تھا. علم کے بنا پر فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ کیا. جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان اشیاء کے نام بتلا دیے تو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ بس اب دیری مت کرو, گر جاؤ سجدے میں. علم کی فضیلت کو, اس کی اہمیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا. آپ سورہ یوسف پڑھیے, بڑی پیاری سورت ہے, اس کو ترجمے کے ساتھ میں پڑھیے, بہت ساری عبرتیں ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے چہیتے تھے, لاڈلے بیٹے تھے. بچے تو اور تھے, لڑکے تو اور تھے, لیکن وہ فطرتاً جو ہے باپ کی جو محبت تھی نا, وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف زیادہ تھی. دوسرے بھائی دیکھتے تھے کیا بات ہے, جب دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام, جب دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام, تو ان کو حسد ہو گیا, بھائیوں کو حسد ہو گیا. حضرت یوسف علیہ السلام کو حسد کے بنا پر باپ سے اجازت لے کہ ہم جائیں گے کھیلنے کے لیے, اور لے جا کر کنویں کے اندر ڈال دیا. بہت مشہور ہے. اور کنویں کے اندر ڈال دیا, کچھ مسافر آئے اور اس میں پانی نکالنا چاہا, ڈول کے ساتھ میں لٹک گئے, وہ نکال کے لے جا کر کے عزیز مصر کے اندر انہوں نے بیچ دیا, انہیں پونے میں بیچ دیا. اللہ, ان کو کیا پتا تھا کہ یہ شخص کون ہے. اللہ اکبر. یوسف جو کہ نبی تھے, ان کو مصر کے بازار میں لے جاتے ہیں اور ایسے جیسے تیسے بیچ دیتے ہیں, نبی کو بیچ کے چلے جاتے ہیں. اللہ اکبر. اور عزیز مصر خرید لیتا ہے اور لے جا کر کے اپنی بیوی کے پاس, زلیخا کے پاس رکھ دیتا ہے کہ بھائی ان کی حفاظت کرو, ان کی اچھے سے پرورش کرو. بڑے ہوتے ہیں. بڑے خوبصورت حضرت یوسف علیہ السلام کی بڑی خوبصورتی دی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. زلیخا جو پالتی ہے, پوستی ہے, اسی کی نیت حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر بگڑ جاتی ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک صاف رکھا, اللہ نے بچایا. اس کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام, مختصر میں بتانا چاہتا ہوں, اس کے باوجود تہمت لگا, الزام لگا. حالانکہ الزام کا دھبا بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر نہیں تھا, مکمل طور سے فرار تھا. الزام میں جیل کے اندر چلے گئے. اللہ اکبر. جیل کے اندر چلے گئے, ہاں, نبی ہو کر کے جیل کے اندر چلے گئے, اور وہ بھی جھوٹے الزام میں نبی ہو کے جیل کے اندر چلے گئے. جیل کے اندر جب پہنچے, علم کی اہمیت کو میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے. میرے بھائی اور دوستو, جیل کے اندر جاتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کو, جو آدمی خواب دیکھتا ہے نا, خواب بولتا ہے مولانا صاحب, خواب دیکھنے کے بعد دیکھتا ہے مولانا صاحب میں نے فلاں خواب دیکھا, اس کی تعبیر کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دے دیا حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر. انہی قیدیوں میں 2 قیدی تھے, انہوں نے ایک خواب دیکھا, حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے خواب کی تعبیر بتلا دی, اور وہ دونوں باہر گئے. بڑا چرچا ہوا کہ بھائی, اور جیسے ہی بتلایا ویسے سب ہوا, مکمل طور سے ویسے ہو گیا. اتفاق سے ایسا ہوا کہ عزیز مصر نے ایک خواب دیکھا, اس کا تذکرہ قرآن کے اندر ہے. ایک خواب دیکھا اس نے کہ 7 موٹی گائیں پتلی گایوں کو کھا رہی ہیں. موٹی گائیں تندرست ہیں ماشاءاللہ, اور وہ پتلی گایوں کو, پتلی گائیں موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں. سوکھی جو گائے ہیں وہ موٹی گایوں کو ہڑپ جا رہی ہیں, اور 7 سوکھی بالیاں ہیں اور 7 ہری بالیاں ہیں. جو سوکھی بالیاں ہیں وہ ہری بالیوں کو کھائی جا رہی ہیں. بادشاہ نے کہا بھائی اس کی تعبیر کیا ہے؟ جتنے بادشاہ کے ملکیت میں بڑے بڑے جغادری اور علماء اور پادری تھے, سب بیٹھ گئے اس مسئلے کا حل کرنے کے لیے, لیکن کسی کے پاس کچھ نہیں نکلا. تو
کسی نے بتایا کہ بھائی ایک شخص ہے جو جیل کے اندر ہے، وہ خواب کی تعبیر بتاتا ہے اور اس نے جیسے بتایا ویسے ہوا ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ لاؤ بھائی میرے بھائی اور دوستو یہ بتلاؤ یوسف علیہ السلام کو ضمانت کس بیس پر ملا؟ جیل سے نکلنے کا جو دعویٰ تھا وہ کون سا دعویٰ تھا؟ وہاں سے کیسے نکلے؟ علم کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، علم کی اہمیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ہے۔ علم کے بیس پر یوسف علیہ السلام نکلے جیل سے اور شاہانہ طور سے نکلے، باعزت نکلے، جو الزام لگا تھا وہ بھی ختم ہو گیا اور عزت سے نکلے علم کے بیس پر، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں علم دیا تھا، خواب کی تعبیر بادشاہ کو بتلا دیا کہ ایسے ایسے ہونے والا ہے۔ اور میرے بھائی اور دوستو، ہم اور آپ یہ چلاتے ہیں کہ یہ ملک ہندوستان ہے، یہاں تعصب ہوتا ہے علم والوں کے ساتھ میں۔ ارے تعصب ہے، ہوتا رہے گا، آپ کم سے کم علم تو حاصل کیجئے، آپ کے پاس علم تو ہونا چاہیے، کم سے کم اپنے آپ کو علمی میدان میں تو آگے کیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے نکالا گیا، آپ کہو گے تعصب، اس وقت بادشاہ مسلم نہیں تھا، غیر مسلم تھا، وہ مسلمان نہیں تھا بادشاہ، وہ غیر مسلم تھا۔ اور جب وہ جو وزارت بٹنے لگی تو حضرت یوسف علیہ کہتے ہیں جتنا علم اتنا بڑا درجہ، جیسے علم حاصل کرو گے اللہ اس کے حساب سے تم کو درجہ دے گا، یاد رکھیے گا، جتنا علم حاصل کرو گے اس کے حساب سے اللہ آپ کو درجہ دے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا بھائی مجھے وزیر خزانہ کا جو ہے مالک بنا دیجئے، وزیر خزانہ بنائیے، اس لیے کہ میں اس کی نگرانی بھی کرنے والا ہوں اور عالم بھی ہوں۔ اللہ اکبر، عالم بھی ہوں، جانتا ہوں کہ کن لوگوں کا یہ ہے، اگر کسی دوسرے کو دے دو گے تو اس کے ساتھ میں خیانت کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر، آخرکار حضرت یوسف علیہ السلام کو وزیر خزانہ بنایا۔ کس بیس پر بنایا گیا میرے بھائی اور دوست؟ علم کے بنیاد پر۔ علم حاصل کیجئے۔ آپ کو ایک واقعہ سناؤں، یہ تو قرآن کے اندر، اور بہت سارے واقعات ہیں قرآن کے اندر جو آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ ایک حدیث سناؤں، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور کی بات ہے اور بڑی پیاری روایت ہے اور بہت نصیحتیں اور عبرتیں اس حدیث کے اندر۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دارالخلافہ ہے وہ مدینہ ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے نافع بن عبد الحارث، یہ مکہ کے گورنر تھے۔ کہاں کے تھے؟ یاد رکھے گئے، یہ مکہ کے گورنر تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان کو کہ بھائی تم عثفان نامی جگہ پہ آؤ، تم سے ملاقات کرنی ہے، کچھ مشورہ لینا ہے۔ چنانچہ وہ وہاں سے چلے مکہ سے اور حضرت عمر چلے مدینہ سے، اور عثمان نامی دونوں جگہ پر پہنچے اور دونوں کی ملاقات ہوئی۔ جب بیٹھے بات چیت کے لیے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نافع ذرا یہ بتاؤ تم مکہ چھوڑ کے چلے آئے ہو، اپنا نائب کس کو بنایا ہے؟ گورنر کا درجہ وہاں کے امیر تھے نے، تو جب وہاں سے چلے تو اپنا نائب کس کو بنایا؟ کس کے حوالے کر کے آئے ہو مکہ کی ذمہ داری؟ تو حضرت نافع نے کہا کہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین مولم من موالی، اللہ اکبر، مولم من موالی، ارے غلاموں میں سے ایک غلام کو یہ عہدہ دے کر کے آیا، اللہ، غلاموں میں سے غلام، اللہ، غلام، نوکر چاکر جس کو کہتے ہیں، یہ عہدہ دے کر کے وہ مکہ کا گورنر بنا کر کے چلا آیا۔ حضرت عمر کا تیور بدل گیا، ارے نافع کیا بات کرتے ہو، مکہ والے تو سب آزاد خیال کے لوگ ہیں، آزاد ہیں، ایک غلام کو ان کے اوپر جو ہے ان کا امیر بنا کر کے چلے آئے ہو، کیا آزاد لوگ وہ نوکر کی بات مانیں گے؟ حضرت عمر کے تیور بدل گئے، یہ کیا کر دیا تم نے؟ تو حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں اس غلام کو مکہ کا امیر اس لیے بنا کر کے آیا ہوں، اللہ اکبر، انہو قارئ لکتاب اللہ، اللہ، علم کی اہمیت کو سمجھو۔ انہوں نے کہا کہ وہ اللہ کی کتاب کا قاری ہے، حافظ ہے، اللہ کی کتاب کا قاری بھی ہے، حافظ ہے، اللہ کی کتاب کو سمجھتا ہے وہ، اللہ اکبر۔
وعالم بالفرائض، اور میراث کا بہت بڑا ماہر ہے۔ میراث سمجھتے ہیں؟ آدمی جب مر جاتا ہے نا تو اس کی میراث تقسیم ہوتی ہے۔ باپ، اس کے 3 لڑکے 2 لڑکیاں، بھتیجے، یہ وہ دنیا بھر کے جو پیچھے جھنجھٹ ہوتے ہیں، جب مر جاتا ہے تو جو اس کے میراث تقسیم ہوتے ہیں اس کا بہت ماہر ہے وہ۔ اللہ اکبر۔ جو ایک کہہ لیجیے گڑت کا بہت ماہر ہے، میراث بالکل گڑت کہہ لیجیے، حساب کہہ دیجیے، میتھمیٹک کہہ لیجیے، یہ بالکل وہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آج کے پیریڈ میں جو گڑت کا ماہر ہو، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں نافع کہ وہ گڑت کا بہت ماہر ہے، میراث کا بہت ماہر ہے۔ اگر کوئی مر جائے تو اس کے میراث کو تقسیم کرنے میں اس سے بڑا ماہر مکے کے اندر کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر مسکان آ گئی۔ اللہ، مسکان آ گئی، مسکرا دیے۔ ایک غلام کو امیر بنا کر کے چلے آئے تھے مکہ کا، جس کے پاس قرآن کا علم ہے، میراث کا ماہر ہے۔ اس کے بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ اکبر، اے نافع، مجھے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا تھا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما۔ اللہ اکبر۔ خوش ہو گیا حضرت عمر کہ اے نافع، اللہ کے نبی نے بیان کیا تھا، فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے کچھ لوگوں کے شان و شوکت کو بڑھاتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو انہی کی وجہ سے ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ اللہ، آج میرے بھائی اور دوستو، نہ تو ہمارے پاس قرآن کا علم ہے اور نہ دنیاوی علم ہے۔ علم سے ہم بہت پیچھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن کے اندر علم کی جو اہمیت کو بتایا ہے اور جس طریقے سے بتلایا ہے، میرے بھائی اور دوستو، آج ہم اور آپ اس سے بہت پیچھے ہیں۔ علم حاصل کیجئے، دنیاوی علم حاصل کیجئے، آپ کو کوئی نہیں منع کرتا۔ دینی علم حاصل کیجئے جو ضروری ہے، جس کے تعلق سے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد اور عورت پر دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ آج ہم دین سے بہت دور ہیں، ہمارے بچے دین سے بہت دور ہیں، مسجد سے دور ہیں، مدرسے سے دور ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اپنا تعلق کیجئے، اس سے قائم کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے پورے قرآن کو نازل کیا ہے۔ جتنے انبیاء علیہ السلام آئے، اسی کے لیے آئے، دین کو عام کیا ہے، بتلایا ہے، سمجھایا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری بات میں آپ کے سامنے کوٹ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ کہا کرتے تھے، معجم الکبیر کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ 2 آدمی ایسے ہیں جو کبھی سیر نہیں ہوتے، ان کا پیٹ نہیں بھرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جن کا پیٹ نہیں بھرتا، اندازہ کیجئے، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ 2 آدمی کون سے ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک صاحب علم، ایک علم والا، اس کا پیٹ کبھی علم سے نہیں بھرتا ہے۔ کسی چیز کے بارے میں جانکاری لی تو سوچتا ہے یار دوسرے مسئلے کے بارے میں جانکاری ہونی چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پر بیان فرمایا ایک صاحب مال، اگر 10,000 روپیہ منتھلی انکم ہے تو سوچتا ہے 15 کیسے بنے، 20 کیسے بنے۔ ارے اگر اس کے پاس سونے کی ایک وادی آ جائے تو دوسرے وادی کی وہ تمنا کر کے بیٹھ جائے گا کہ دوسرا بھی مل جائے تو اچھا ہے، اور آخر کار یہ اعلیٰ والی مسجد کے پیچھے پہنچ جائے گا۔ یہی مٹی اس کا پیٹ بھرے گی، یہی مٹی بھرنے والی ہے میرے بھائی اور دوستو۔ اس لیے علم کی اہمیت کو سمجھیے، صاحب علم بنیے، علم والوں کے ساتھ میں رہیے، مسجد اور مدرسے اپنا دامن دوڑ کے رہیے۔ الہ العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو آج کے خطبہ جمعہ کے اندر جو بھی علم کی اہمیت کے تعلق سے باتیں ہوئی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے۔ الہ العالمین جب تک ہم اس لیے زمین پر زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اسلام پر ہو۔ الہ العالمین ہم میں سے جو غریب حال ہیں، بیمار حال ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی غریبی، ان کی بیماری کو دور کر دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو اس دنیا سے وفات پا گئے ہیں تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی
جواد کریم ملک برؤف الرحیم.